والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وهدانا سبل ختم الرسل مولاي كل اسمه وهدانا سبل ختم الرسل مولاي كل اسمه غبار رات بخشا فراغ وادی سے حضرات سامعات، معزز مہمانان اعظام و موقر اساتذہ کرام و معلمات صاحبات، میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی مختصر عرض کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، زندگی کے تمام مراحل میں جس سے انسانیت کو رہنمائی ملتی ہے، زندگی کے ہر شعبے میں جو اپنی مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ صرف ایک ہستی ہے جسے دنیا انسانیت نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی ہے، جس کے مثل اس سے پہلے نہ کوئی آیا اور نہ آئندہ آ سکتا ہے۔ جس دین کو لے کر آئے وہ جامع اور مکمل ہے۔ آپ کی سیرت کا ہر پہلو انسانی زندگی کے ہر شعبے کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی زندگی کا وہ کون سا سبب ہے جو پوری کائنات کے لیے نمونہ عمل ہو؟ ایک باپ کی حیثیت سے اگر آپ کی حیات طیبہ کو پڑھا جائے تو یقیناً آج تک کسی ماں نے ایسے بیٹے کو جنم نہیں دیا ہوگا۔ ایک بھائی کی حیثیت سے دیکھا جائے تو دنیا میں آپ جیسا بھائی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ ایک بچے کی حیثیت سے دیکھا جائے تو عالم میں ایسا بچہ نہیں ملتا۔ ایک جوان کی حیثیت سے دیکھا جائے تو اتنا پاک دامن جوان نہیں ملتا۔ ایک بوڑھے کی حیثیت سے اگر آپ کی شخصیت پر نگاہ ڈالتے ہیں تو یقیناً تاریخ اس کا نمونہ پیش کرنے سے عاجز ہے۔ حضرات سامعین و سامعات، اس سے تو میرے رب نے فرمایا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ بلا شبہ آپ کی زندگی کا حصہ بھی مثال، آپ کا لڑکپن بھی مثال، آپ کی جوانی بھی مثال، آپ کا بڑھاپا بھی مثال۔ پھر یہ کہنا بے جانا ہوگا آپ کی ذات مبارک، آپ کی بات مبارک، آپ کی صفات مبارک، آپ کی لیل و نہار مبارک، آپ کی نبوت مبارک، آپ کی رسالت مبارک، یہی نہیں آپ کا وجود سراپا مبارک۔ سامعات، غرض کے انسان کی سیاسی زندگی ہو یا سماجی زندگی ہو یا انفرادی زندگی ہو یا معاشی زندگی ہو، پھر زندگی کے شعبے کا کوئی بھی مرحلہ سیرت پاک کا کوئی نہ کوئی مرحلہ اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ کرتا ہے جو بھی دل میں اطاعت رسول کی، کرتا ہے جو بھی دل میں اطاعت رسول کی، اس کو نصیب ہوگی محبت رسول کی۔ بخشا خدا نے محسن انسانیت جسے لقب، بخشا خدا نے محسن انسانیت جسے لقب، وہ انسانیت نواز فطرت رسول کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اپنے لیے نمونہ بنانے میں کامیابی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اگر آپ کے اخلاقی پہلو پر نظر کی جائے تو اس میں بھی روشن تعلیمات موجود ہے۔ آپ کی عادت مبارکہ بھی آپ کسی کو برا نہیں کہتے تھے، برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے تھے۔ آپ کی زندگی کا عفو درگزر اندر غالب ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو۔ میں یہ کہتی چلوں عدل و مساوات کا وہ تابناک باب ہے۔ ایک مرتبہ قریش کی ایک خاتون چوری کے الزام میں پکڑی گئی تو بعض صحابہ انجری کرنی چاہیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل اس سے تباہ و برباد ہوئے ہیں۔ جب ان کے معمولی لوگ ظلم کرتے تو ان کو سزا دیا جاتا اور جب ان کے بڑے ظلم کرتے تو ان کو نظر انداز کر دیا جاتا۔ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمایاں اور بخش پہلو ہے۔ آپ کے معاشرے کی مظلوموں کی مدد کرنا، ضرورت مندوں کی حاجت روانی کرنا بہت پسند تھا۔ ہاں، مکی زندگی ہو یا مکی زندگی، ہر دور میں یتیموں کے سر پر دست شفقت پھیرنا، بیماروں کی تیمارداری کرنا، بے قصوں کی فریاد رسی، ناداروں کی تنگ دستوں کی داد رسی کرنا، مصیبت زردوں کی غمخواری و غمگساری، صلہ رحمی، مہمان نوازی، معاشرے کے ہر فرد کے دکھ درد میں شریک ہونا، اس کے ضبط پر مرہم رکھنا، اس کے آنسو پوچھنا، جس کا کوئی سہارا نہ ہو اس کا سہارا بن جانا، یہ سب آپ کا شعبہ زندگی ہے۔ آپ نے عورت کے قدر منزلت کو اونچا کیا۔ عورت جس روپ میں بھی ہو جنت میں داخلے کا سبب بن سکتی ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اس قدر دیا گیا کہ صحابہ کرام کو خیال ہونے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کے وارث نے حقدار نہ قرار دے دیا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو میٹھی بولنا بھی سکتا ہے اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو بھی ہٹانا سکتا ہے۔ قلم اشجار ہو ساقی سمندر روشنائی ہو، قلم اشجار ہو ساقی سمندر روشنائی ہو، مکمل ہو نہیں سکتی کبھی سیرت محمد کی۔ محترم سامعین و سامعات، اس لیے ہم پر لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر، خواہ عبادات میں ہو یا معاملات میں، نجی زندگی ہو یا معاشی زندگی، ہر موڑ پر رسول اللہ صلی اللہ
اسی لیے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ ہم تمام لوگوں کو سیرت نبی کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قلم میرا قاصر زبان میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، قلم میرا قاصر زبان میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، وہ محبوب رب امام الرسول و فضائل مکمل سناؤں میں کیسے، وما علینا الا البلاغ۔